کتابوں سے کپڑے سینے تک کا سفر، 11ویں تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد دنیا ناصری اپنے بوڑھے ماں باپ اور جوان بہنوں کی واحد کفیل ہے۔ ہماری معاشی صورتحال کافی زیادہ خراب ہے، کیونکہ پہلے پڑھ کے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، مگر اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے ابو کافی بوڑھے اور ضعیف ہیں، بھائی ہمارا نہیں ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ اپنی ضروریات خود پوری کرتے، مگر جب سے تعلیم بند ہوئی ہے ہماری ساری امیدیں مٹی میں مل گئیں۔ طالبان آنے کے بعد مشکلات ہر لڑکی کے لیے کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ 8ویں جماعت سے تعلیم بند ہے، کسی سینٹر وغیرہ میں بھی نہیں جا سکتے، بس گھر پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ ہے نہیں، اس لیے سلائی کا کام سیکھنے آتی ہوں تاکہ اس سے معاشی مشکلات دور کر سکوں۔ قندھار جیسے کٹر مذہبی ماحول میں لڑکی ہونے کے سبب دنیا ناصری اور ان کے یہ ساتھی ان دنوں اپنی زندگی کی آخری اور واحد وجہ کاروبار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے۔ پہلے ہم نساء اکیڈمی میں کافی اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ہم دنیا سے مقابلے کے لیے کھیلوں کے میدان میں بھی ایکٹیو تھے، اولمپک کے گیمز کھیلتے اور ملکی سطح پہ گولڈ میڈلز بھی جیتتے۔ اگر تعلیم بند نہ کی گئی ہوتی تو ہم اب دنیا کے لیول پہ بڑی اسکالرشپس حاصل کر چکے ہوتے، مگر اب سب کچھ بند ہوا ہے اور حتیٰ کہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اکیلی لڑکی تو بالکل نہیں نکل سکتی، محرم کا ہونا لازمی ہے، اور جس کسی کا محرم گھر پہ نہ ہو وہ تو بالکل گھر میں ہی بیٹھی ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے اب تک پچھلے 3 سالوں میں طالبان نے ملک بھر میں عوام پر متعدد پابندیاں عائد کی ہے، جن میں انٹرٹینمنٹ میں شمار کیے جانے والے شغل، میوزک اور ڈرامہ وغیرہ کے علاوہ لڈو، تاش اور حتیٰ کہ حقہ پینے پر بھی پابندی عائد ہے۔ ان پابندیوں میں سرفہرست طالبان حکومت نے اپنے حریف کا درجہ دینے والی افغان خواتین کو رکھا ہے، جن کو اب اکیلے سفر، میڈیا اور دوسری شعبوں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ چھٹی جماعت سے اوپر تعلیم بھی حاصل کرنے سے روکے رکھا ہے، جس کے باعث ہر گزرتے دن کے ساتھ افغان سرزمین افغان خواتین کے لیے ہی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل۔ جب طالبان افغانستان پہ قابض ہوئے تو سب سے زیادہ پریشانی والی اور بڑا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے وہ خواتین کے متعلق ہی ہے۔ افغان لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے پچھلے 3 سالوں سے بند کیے گئے ہیں۔ لڑکیاں اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے بند ہیں، خواتین کام کے لیے نہیں جا سکتی، ورزش کے لیے باہر نہیں جا سکتی، اس کے علاوہ بیوٹی پارلرز اور بازار میں سودا لینے کے لیے باہر نہیں نکل سکتی، اور حتیٰ کہ خاتون کی آواز کو انہوں نے عورت اور 70 قرار دیا ہے اور آواز پہ پابندی لگائی ہے، یہاں تک کہ کوئی خاتون اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت تک بھی نہیں کر سکتی، گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ اداروں میں کام نہیں کر سکتی، ایکٹیوسٹ پر پابندیاں ہیں، جرنلسٹ پر پابندیاں ہیں، خواتین کا گھر سے نکلنا بند ہے۔ تو آپ سوچیں کہ افغان خواتین ان جیسے حالات میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ زیادہ تر ایسی خواتین ہوں گی جن کے گھر میں مرد نہیں ہیں، بیوہ ہوں، وہ کیا کریں؟ وہ رزق اور روزی کہاں اور کیسے پیدا کریں؟ گھر کے معاملات کون دیکھے گا؟ وہ تو مجبور ہیں کہ ایسے حالات میں اپنا ملک چھوڑ کر کہیں اور مہاجر ہو جائیں۔ یہ حکومت تو عام عوام کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جو افغانوں پہ چل رہی ہے، اور پھر خواتین مخالف اور ضدی ٹولہ افغانستان پہ حکمران بنی ہے۔ لازمی اور 100% یقینی نہیں ہو سکتا کہ فلاں تاریخ سے تعلیم وغیرہ کو اجازت ہوگی۔ اس متعلق علماء کی تحقیق جاری ہے۔ اگر علماء کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خواتین کی تعلیم ان شرائط پر جائز ہے تو باور کرے اجازت دیں گے۔ اگر تحقیق یہی ہوئی کہ اس طرح معطل رہے اور بند رہے تو اسی طرح معطل رہے گے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے افغانستان کے اس حال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے بارہا کہا ہے کہ اگر افغانستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں اسی طرح ہوتی رہی تو آنے والے سالوں میں ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ I have no hope for the future because you also better know the situation. Every person want to go outside from the country because they have no jobs, they have no business, they have no facility for the people to do. یونیسیار کے مطابق افغانستان میں اس وقت 25 لاکھ بچیاں اور خواتین ایسی ہیں جو طالبان حکومت آنے کے بعد تعلیم اور روزگار سے محروم ہو کر گھروں میں بیٹھ گئی ہے۔
تاہم دنیا ناصری ان چند خواتین میں سے ہیں جو اب بھی مردوں کے اس بے مقصد اور بے رنگ زندگی میں کچھ کر گزرنے کے لیے پرعزم ہے۔